اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں ولادت باسعادت امیر کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آج ہم آپ کی خدمت میں مولا متقیان کے حوالے سے ایک ایسے سنی عالم دین کی کتاب لے کر آئے ہیں کہ جس کے اندر بے پناہ فضائل موجود ہیں، اور اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر ایسے نادر فضائل موجود ہیں جو شاید آپ کو بعض کسی بھی اہل سنت کتاب میں نہ مل سکے، بلکہ شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ نادر روایات ایسی بھی مل جائیں کہ جو حتیٰ شیعہ کتب میں بھی آپ کو نہ مل پائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے ایک بہت خطیر کتاب اور بہت طولانی اور بہت جلدوں پر مشتمل کتاب لکھی، اور اس کی جلدوں کی تعداد 20 تک ہے، اور بڑی مشہور بڑی معرکۃ الآراء کتاب۔ شاید اس کتاب کا نام سنتے ہی مؤلف کا نام خود بخود ذہنوں میں آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کتاب کا نام ہے شرح نہج البلاغہ، اور اس کے لکھنے والے ہیں ابن ابی الحدید معتزلی۔ انہوں نے 20 جلدوں میں شرح نہج البلاغہ لکھی، اور چونکہ تقریباً یہ آج سے 700-800 سال پہلے کے عالم دین ہیں، تو اس زمانے میں کچھ ہماری ایسی کتابوں کو جلایا گیا، اور کچھ ایسی کتابیں دریا برد ہو گئیں اور زمین بوس ہو گئی، جس کے بعد وہ فضائل کا جو سلسلہ آگے آنا چاہیے تھا اور منتقل ہونا چاہیے تھا نئی آنے والی کتابوں کے اندر، وہ نہیں ہو سکا۔ لیکن چونکہ ان کا تعلق مسلک اہل سنت سے تھا، لہٰذا ان کی کتاب کو کسی نے نہیں چھیڑا اور ان کی کتاب کو کسی نے نہیں جلایا، اور اسی طریقے سے چونکہ برادران اہل سنت کی تعداد اس زمانے میں بہت زیادہ تھی، تو اس کی نسخہ برداری اور اس کو ری پرنٹ کرنے کا جو سلسلہ تھا، اس زمانے میں جو ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا، اس کا سلسلہ بھی بہت زیادہ ہوا، اس لیے وہ کتاب محفوظ رہ گئی۔ اور جب وہ کتاب محفوظ رہ گئی تو اس کتاب کے اندر جتنے فضائل امیر کائنات لکھے گئے تھے وہ بھی محفوظ رہ گئے، اور آج الحمدللہ اس کتاب کے ذریعے ہم تک وہ فضائل پہنچے ہیں۔ لیکن آج ہم فضائل امیر کائنات کو بیان کرنے سے قبل ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے کہ دیکھیں، جب ہم کسی اپنے اہل سنت بھائی کی کتاب کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس فضیلت کو لکھا ہے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس روایت کو، اس حدیث کو، اس تفسیر کو بیان کیا ہے، تو بہت زیادہ جب فضائل ان کی کتاب میں پائے جاتے ہیں تو فوراً سے ان کے اوپر الزام یہ آ جاتا ہے کہ نہیں، وہ سنی نہیں تھے، وہ شیعہ ہو گئے تھے، یا وہ سنی کے لباس کے اندر اصل میں شیعہ تھے، وہ رافضی تھے۔ تو یہ اعتراض تو آپ کو بہت جگہوں پر آسانی سے بکتا ہوا نظر آئے گا، اور بلکہ آج بھی وہ اہل سنت برادران اور وہ علماء کرام کی جو فضائل اہل بیت کو بیان کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی اسٹیمپ لگا دیا گیا ہے کہ تمہیں یا تو ایران فنڈ کرتا ہے یا شیعت فنڈ کرتے ہیں، اور تم شیعہ ہو گئے ہو، اور تم جو ہے وہ اب ویسے نہیں رہے کہ جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکے، اور تم ہمارے مسلک پر نہیں۔ تو یہ اسٹیمپ آج بھی بہت آسانی سے بکتا ہے، اور کسی کو بھی جو فضائل اہل بیت بیان کرنے والا ہو یہ کہہ کر کہ یہ شیعہ ہے، اس کے فضائل کو لوگ نہیں سنتے ہیں۔ اسی طرح کا یہ کام کتابوں کے اوپر بھی کیا گیا کہ جن کتابوں کے اندر فضائل اہل بیت موجود ہیں ان کو یہ کہہ کر رد کر دو کہ یہ شیعہ کتابیں، اسلام ان فضائل کو نہیں مانتے۔ آپ سنیے گا، جیسے فرائض الصمتین ہے، بہترین کتاب، امام جوینی کی لکھی ہوئی کتاب، یعنی مسلک اہل سنت میں انہیں امام کا لقب دیا گیا، لیکن چونکہ انہوں نے اس کتاب کے اندر پنجتن پاک کے بڑے زبردست فضائل لکھے ہیں تو ان کو بھی یہ کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے کہ وہ بڑے ضعیف تھے اور وہ صحیح اور معتبر روایتیں اپنی کتاب میں نہیں لکھتے تھے، یا یہ کہ وہ مائل تھے تشیع کی طرف اور وہ شیعہ ہو گئے تھے، نہیں پتہ کہ انہوں نے شیعہ ہونے کے بعد ان روایتوں کو لکھا ہے یا وہ ابھی بھی مسلک اہل سنت پر تھے۔ تو فرائض الصمتین کو اسی طریقے سے رد کر دیا گیا، ینابع المودہ کو رد کر دیا گیا، الامامہ والسیاسہ کو رد کر دیا گیا، اور بے شمار اور کتابیں ہیں کہ جس کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ نہیں، یہ انہوں نے شیعہ ہونے کے بعد یہ کتاب لکھی ہے۔ تو اگر فضائل اہل بیت بیان کرنا شیعہ ہونے کا معیار ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ اہل سنت علماء کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور کہنا چاہیے کہ پھر اگر فضائل اہل بیت بیان کرنے کا نام شیعہ ہے تو پھر ہم سب سے بڑے شیعہ ہیں، کیونکہ فضائل اہل بیت کو بیان کیے بغیر اور محبت اہل بیت کا اظہار کیے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کی آیت یہ ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگتا ہوں مگر یہ کہ میرے قربہ سے مودت اختیار کرو۔ تو اتنی امپورٹنٹ چیز ہے قربہ کی مودت کہ قرآن میں مانگی ہے، اور رسول نے یہ کہہ کر مانگی ہے کہ مجھے رسالت کی اگر کوئی اجر دے سکتا ہے تو میرے قربہ سے مودت اس کی اجر ہے۔
اور اسی بنیاد پر امام شافعی کے پھر وہ اشعار میں نظر آتے ہیں کہ اگر محبت اہل بیت کا اظہار کرنا یہ انسان کو رافضی بنا دیتا ہے تو جن و انس گواہ ہو جائیں کہ میں سب سے بڑا رافضی ہوں، کیونکہ میں اہل بیت کی محبت اور ان کے فضائل کو بیان کرنے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو فضائل اہل بیت بہت ساری کتابوں کے اندر ذکر ہوئے ہیں، من جملہ ابن ابی الحدید معتزلی کی کتاب شرح نہج البلاغہ جو 20 جلدوں پر مشتمل ہے، اور ہم آج ابن ابی الحدید معتزلی کے سنی ہونے پر دلائل پیش کریں گے تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ یقین ہو جائے کہ ہاں یہ مسلک اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے فضائل اہل بیت کو بیان کیا ہے۔ اور محسوس کیجئے گا اس بات کو کہ فضائل اہل بیت کو ابن ابی الحدید معتزلی تقریباً 800 سال پہلے اس قدر زیادہ تعداد کے اندر بیان کر رہے ہیں، تو اگر ہم خود زمانہ رسول کے اندر ہوتے اور زمانہ رسول کے اندر ذرا تصور کیجئے کہ ہم چلے جائیں تو کتنے فضائل اہل بیت ہمیں زبان مبارک نبی اکرم سے سننے کو ملے، اور اسی طریقے سے کتنی آیات ایسی ہوں گی کہ جو پنجتن پاک کی شان میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں، مولا متقیان کی شان میں، امام حسن، امام حسین اور جناب سیدہ کائنات کی شان میں نازل ہوئی ہوں گی، کہ جس کا علم بھی شاید ابن ابی الحدید معتزلی کو نہیں ہو سکا ہوگا۔ تو اس زمانے میں جب اتنے فضائل نبی اکرم نے بیان کیے، سوال ہمارا یہ ہے کہ اتنے فضائل سننے کے باوجود بھی کیوں اس زمانے کے لوگوں نے پنجتن پاک کا ساتھ نہیں دیا، پنجتن پاک سے محبت کا اظہار نہیں کیا؟ کیوں پنجتن پاک کے مشورے اور ان کے ساتھ جڑے بغیر یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ خلافت کس کو ملے گی اور جانشین رسول کس کو ہونا چاہیے، اور پھر اتنا زیادہ سائیڈ لائن کیا اہل بیت علیہ السلام کو کہ جناب سیدہ کائنات کے اوپر جو ڈھائے جانے والے مظالم میں باغ فدق کا نہ دینا ہے، اور پھر علی مرتضیٰ کا بار بار غدیر خم کے واقعے کو یاد دلانا، لیکن اس کے باوجود بھی خلافت کا حق مولا متقیان کو نہ دینا، اور ان کو بالآخر رسیوں سے باندھ کر مسجد کی طرف لے جانا اور وہاں پر زبردستی بیعت کروانا، یہ سارے واقعات کیسے رونما ہو سکتے ہیں جبکہ وہ اس زمانے کے لوگ تو زبان مبارک کے نبی اکرم سے یہ فضائل سن رہے تھے؟ واقعاً بڑی حیرت کی بات ہے، اور اس حیرت کا اظہار خود ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی کیا ہے، اور ان کا دل بھی نہیں مان رہا کہ یہ کام ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم نے یہ کام کیا ہو۔ البتہ انہوں نے ایک اور مقام پر اپنے استاد کا بھی واقعہ ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، وہ لوگ جو نماز کتنے پابند ہو، روزے کتنے پابند ہو، حج کتنے پابند ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے کام کے اندر وہ مخالفت کر لیں رسول اکرم کی؟ تو ان کے استاد نے نقطہ بیان کیا کہ دیکھیں، انسان نمازیں پڑھ سکتا ہے، روزے کی تکلیف برداشت کر سکتا ہے، حج کی تکلیف برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے اوپر کسی ایسے شخص کو آتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا کہ جس نے یا تو ان کے باپ کو مارا ہو، یا چچا کو مارا ہو، یا بھائی کو مارا ہو جنگوں کے اندر جب تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایسے شخص کو اپنے اوپر خلیفہ تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں زمانہ رسول اکرم کے اندر بھی جہاں خلافت کی بات آئی ہے وہاں پر آپ کو ایک شور، ایک مخالفت کا عنصر نظر آئے گا۔ غدیر خم کے میدان کے اندر بھی آپ محسوس کیجئے گا کہ پیغمبر نے بار بار کہا کہ تم آؤ اور آ کر سلام کرو، السلام علیکم یا امیر المومنین کہہ کر علی ابن ابی طالب کو سلام کرو۔ اور وہاں پر بھی سأل سائل بعذاب واقع کی ہمیں آیت نظر آتی ہے کہ حارث نے جب یہ کہا کہ آپ نے یہ حکم اپنی مرضی سے دیا ہے یا اللہ کی مرضی سے، اور نبی نے فرمایا میں نے اللہ کی مرضی سے دیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھ پر عذاب نازل ہو جائے اگر یہ حکم اللہ نے دیا ہو، اور پھر عذاب اس کے اوپر آ گیا، جس کا ذکر سورہ معارج کی پہلی آیت کے اندر موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ خود زمانے رسول کے اندر ہمیں اتنے زیادہ اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ قلم و کرتاس مانگا نبی اکرم نے، وہ دینے سے انکار کیا کیونکہ جانتے تھے کہ خلافت کے حوالے سے کوئی بات نبی اکرم لکھیں گے۔ اس طریقے سے جنگوں کی بات ہو تو جنگوں کے اندر جب نبی اکرم نے فرمایا کہ تم آگے جاؤ یا جنگ کے میدان کے اندر قائم رہو، کھڑے رہو، تو اپنی جان بچانے کے لیے بہت سارے ایسے تھے کہ جو میدان جنگ سے فرار اختیار کرتے تھے، اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ جنگ احد میں فرار نظر آتا ہے، جنگ خیبر کے میدان میں جب بار بار بھیجا جاتا تھا تو بغیر کسی کو مارے واپس آئے جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جنگ حنین کے اندر ہمیں یہ فرار نظر آتا ہے۔ تو جہاں جان کی بات آ جائے، جہاں اپنے اوپر کسی کو مسلط کرنے کی بات آ جائے، وہاں پر پھر انسان آسانی سے کسی کے سامنے سرنڈر نہیں کرتا ہے۔ یہ چیز کہتے ہیں کہ سبب بنی کہ علی ابن ابی طالب کو ان کا حق نہیں دیا گیا۔ بہرحال آج ہم آپ کی خدمت میں ابن ابی الحدید
یہ اہل سنت عالم دین تھے، اس پر کیا دلائل ہیں، خود اس کتاب کے اندر آپ کو وہ دلائل نظر آئیں گے۔ سب سے پہلی دلیل یہ کہ جب ہم ان کی کتاب کو کھولتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں شرح نہج البلاغہ کا، تو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3 ہی پر ہمیں خطبہ نظر آتا ہے ابن ابی الحدید کا، جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے۔ دیکھیے گا خطبے کو، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی کی کتاب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3۔ آغاز ہو رہا ہے خطبے کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھتے ہیں وہ کہ الحمدللہ الواحد العدل، الحمدللہ الذی تفرد بالکمال فکل کامل سواہ منقوص۔ بڑا بہترین خطبہ وہ لکھتے جا رہے تھے کہ حمد اس پروردگار کی جو واحد ہے، جو عادل ہے، بلکہ عادل نہیں عادل ہے، اور اس پروردگار کی حمد و ثنا کہ جو اپنے کمال کے اندر بالکل منفرد ہے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا بھی صاحب کمال ہو، وہ اس کے کمال تک ذرہ برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر اس کی وضاحت کے لیے انہوں نے آگے جملہ لکھا فَكُلُّ كَامِلٍ سِوَاهُ مَنْقُوص، جتنے بھی کامل انسان ہیں وہ سب اللہ کی ذات کے مقابلے میں ناقص نظر آتے ہیں۔ اللہ کی ذات ایسی کامل ذات ہے۔ بہترین انداز میں خدا کی حمد و ثنا کر رہے تھے اس خطبے کے اندر، یہاں تک کہ لکھتے لکھتے اس جملے پر آئے، اور حمد ہے اس پروردگار کی وقدم المفضول علی الافضل، جس پروردگار نے ایک مفضول انسان کو ایک افضل انسان کے اوپر مقدم کر دیا۔ اور یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ افضل سے مراد علی ابن ابی طالب۔ ابن ابی الحدید معتزلی کا خود کا یہ نظریہ ہے کہ علی سے افضل اور کوئی نہیں ہے، اور جناب ابو بکر چاہے اہل سنت ان کو جتنے بھی ٹائٹلز دے دیں، لیکن اس کے باوجود ابن ابی الحدید معتزلی یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک علی کے مقابلے میں جناب ابو بکر مفضول ہے، اور وہ پست ہیں علی کی فضیلت کے مقابلے میں۔ لیکن حمد اس پروردگار کی جس نے اس مفضول انسان کو مقدم کر دیا افضل کے اوپر۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ گویا وہ ابن ابی الحدید یہ بھی ساتھ ساتھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب ابو بکر کو علی کے مقابلے میں جو خلافت پہ بٹھانے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ پروردگار ہے۔ حمد ہے اس پروردگار کی جس نے مقدم کیا جناب ابو بکر کو جناب علی پر۔ تو وہ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کام کیا اور اللہ نے خلافت جناب ابو بکر کے سپرد کر دی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ بات کبھی بھی کوئی شیعہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے ایک شخص کو مولا متقیان کے اوپر مقدم کر دیا اور اس کو خلافت دے دی۔ یہ بات کبھی بھی کوئی امامی شیعہ اثنا عشری نہیں کہہ سکتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابن ابی الحدید معتزلی سنی تھے۔ دوسری بات جو خود اس کتاب کے اندر پھر ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مولا متقیان کے فضائل بہت سارے ہیں اور ان کی خلافت پر دلیلیں بھی بہت ساری ہیں، لیکن ساری دلیلوں کے اندر ہمیں کوئی بھی واضح ثبوت نظر نہیں آتا کہ نبی اکرم نے فرمایا ہو کہ ہاں میرے چلے جانے کے بعد علی ہی خلیفہ ہوں گے، علی ہی جانشین ہوں گے، علی ہی میرے بعد وصی ہوں گے، علی ہی میرے بعد امت کی باغ دوڑ سنبھالیں گے۔ ہمیں کہیں پر بھی کوئی واضح اشارہ نظر نہیں آتا۔ جبکہ عجیب بات یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر 4 سے 5 مقامات پر یہ روایتیں موجود ہیں جس میں نبی نے فرمایا تھا نہ صرف میں اپنے بعد آنے والے کی طرف نشاندہی کر کے جا رہا ہوں بلکہ یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد 12 افراد آئیں گے، 12 رہنما آئیں گے، 12 ہادی آئیں گے، اور وہ اس امت کی ہدایت کرتے رہیں گے۔ تو 12 کے 12 اماموں کا ذکر بھی نبی اکرم نے کیا تھا، اور صحیح بخاری کے اندر 12 کی تعداد تو موجود نہیں ہے، نام کا ذکر نہیں کیا انہوں نے، لیکن بعض دیگر اہل سنت کتابوں کے اندر جیسے فرائد السمتین کے اندر یا نابل المودہ کے اندر پوری روایت انہوں نے لکھی ہے اور بیان کیا ہے کہ وہ کون کون سے 12 ہیں کہ جن کا نام نبی اکرم نے اپنے وصال سے پہلے اپنی زبان مبارک سے لیا تھا۔ دیکھیے گا کیا فرماتے ہیں ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 59 کے اوپر، کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْآثَارَ وَالْأَخْبَارَ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ جِدًّا۔ اس موضوع کے اوپر کہ خلافت امیر المومنین کے بارے میں کیا نبی اکرم نے فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا، اس کے اوپر بہت طویل گفتگو ہے اور بہت سی روایات موجود ہیں اور بہت سی باتیں موجود ہیں۔ وَمَن تَأَمَّلَهَا وَأَنْصَفَ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ نَصٌّ صَرِيحٌ وَمَقْطُوعٌ بِهِ لَا تَخْتَلِجُهُ الشُّكُوكُ وَلَا تَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الْاحْتِمَالَاتُ
کہتے ہیں کہ لیکن جو شخص غور و فکر کرتا ہے، اب ابن عبد الحدید موصلی کا نظریہ ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص غور و فکر کرتا ہے اور انصاف سے کام لیتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ علی کی خلافت پر کوئی بھی نص موجود نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث ہمیں واضح طور پر نظر نہیں آتی کہ نبی نے فرمایا ہو کہ علی ہی میرے بعد جانشین ہوں گے، اور جو چیزیں موجود بھی ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں شک و شبہات نظر آتے ہیں، اور کوئی احتمال نظر آتا ہے کہ امکان یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کو شاید نبی اکرم نے جانشین نہیں بنایا تھا۔ کہتے ہیں کہ کما تزعم الامامیۃ فانہم یقولون ان الرسول نص علی امیر المؤمنین نصا صریحا جلیا لیس بنص ولا خبر المنزلۃ ولا ما شابہہما من الاخبار الواردۃ من طرق العامۃ وغیرہا بل نص علیہ بالخلافۃ وبامرۃ المؤمنین وامر المسلمین ان یسلموا علیہ بذلک فسلموا علیہ بها وصرح لهم في كثير من المقامات بأنه خليفة عليهم من بعده وأمرهم بالسمع والطاعة له ولا ريب۔ کہتے ہیں کہ امامیہ یعنی جو شیعہ حضرات ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ نبی اکرم نے مولا متقیان کے اوپر نص قائم کی تھی اور ان کی خلافت کے اوپر واضح طور پر فرمایا تھا کہ میرے بعد علی امیر المومنین ہوں گے، خلیفۃ المسلمین ہوں گے، سید المسلمین ہوں گے، اور ایسی واضح نص کہ جو صرف منزلت والی حدیث کے اوپر کافی نہیں ہے، جیسے نبی اکرم نے تو فرمایا تھا، اور وہ کتب اہل سنت کے اندر اور صحیح ستہ کے اندر موجود ہے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے، اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ وصی موسیٰ بھی تھے، وزیر موسیٰ بھی تھے، اور اگر ہارون زندہ رہتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے جانشین ہوتے۔ تو شیعہ حضرات صرف اس حدیث کی وجہ سے نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جس میں واضح طور پر نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلیفہ اور جانشین اور وصی اور وزیر اور سارے القابات دیے تھے کہ جو ہوں گے وہ علی ابن ابی طالب ہوں گے۔ مولا کا لفظ بھی استعمال کیا علی کے لیے، امام کا لفظ بھی استعمال کیا، خلیفہ کا لفظ بھی استعمال کیا، سید کا لفظ بھی استعمال کیا، امیر کا لفظ بھی استعمال کیا، قیم کا لفظ بھی استعمال کیا، سارے الفاظ علی ابن ابی طالب کے لیے استعمال کر دیے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ میرے بعد علی ہی سب کچھ ہوں گے اور تمہیں علی کی پیروی کرنی ہے۔ کہا شیعہ حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ واضح طور پر نبی اکرم نے یہ فرمایا تھا، لیکن اب اپنا نظریہ بیان کر رہے ہیں کہ ولا ریب، دیکھیں گے یہاں سے ولا ریب ان المنصف اذا سمع ما جرى لهم بعد يعلم قطعا انه لم يكن هذا النص ولكن قد سبق الى النفوس والعقول انه قد كان هناك تعريض وتلويح وكناية وقول غير صريح وحکم غیر مبتوت۔ کہا کہ لیکن اگر کوئی با انصاف شخص اور منصف آدمی ان روایات پر غور و فکر کرے گا اور تاریخ کا مطالعہ کرے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ایسی کوئی بھی نص علی ابن ابی طالب کی خلافت پر موجود نہیں ہے، بلکہ انسان کی نفوس اور انسان کی طبیعت اور انسان کا عقل مائل ہوتا ہے اس طرف کہ ان روایات کو پڑھنے کے بعد لگتا یہ ہے کہ اشارہ تو دیا تھا نبی اکرم نے، تھوڑا سا کنایہ تو بیان کیا تھا، لیکن کہیں پر بھی کوئی واضح اور سرات کے ساتھ نہیں کہا تھا کہ میں چلا جاؤں تو میرے بعد علی ہی خلیفہ اور جانشین ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ وَلَعَلَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور شاید نبی اکرم نے یہ کام اس لیے واضح طور پر بیان نہ کیا ہو کہ كَانَ يَصُدُّ عَنِ التَّصْرِيبِ بِذَلِكَ أَمْرٌ يَعْلَمُهُ وَمَصْلِحَةٌ يُرَاعِيهَا او وقوف مع اذن اللہ تعالی فی ذلک۔ کہتے ہیں نبی اکرم نے شاید اس لیے تصریح نہیں کی اور اس لیے سراحت سے نہیں فرمایا کیونکہ کوئی ایسی چیز ان کے پاس اور ایسی بات موجود تھی کہ جس کا علم صرف ان کو تھا، یا کوئی ایسی مصلحت دیکھ رہے تھے کہ جس کی رعایت کرنا ضروری تھا، یا اللہ تعالیٰ نے چونکہ حکم نہیں دیا تھا لہٰذا انہوں نے خاموشی اختیار کی اور علی ابن ابی طالب کی خلافت پر کوئی نص قائم نہیں کی۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ابن ابی الحدید معتزلی کے نزدیک علی ابن ابی طالب کی خلافت پر کوئی نص موجود نہیں تھی،
اور مسلمانوں نے جو بعد میں اگر خلیفہ ابو بکر کو مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب ابو بکر کو ماننا چاہیے تھا، اور مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ جناب ابو بکر ہی کی خلافت کو مانے اور ان کے حکم کی پیروی کرے۔ لہٰذا جو شیعہ اثنا شری ان روایات کی بنا پر علی کو صحیح خلیفہ سمجھتے ہیں اور خلیفہ برحق اور بلا فصل مانتے ہیں، امامیہ کا اور یہ شیعوں کا نظریہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس جملے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ابن ابی الحدید معتزلی شیعہ نہیں تھے بلکہ اہل سنت تھے، اور انہوں نے باقاعدہ اپنے اس نظریے کا دفاع کیا ہے۔ تیسری چیز جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابن ابی الحدید معتزلی یہ شیعہ نہیں ہیں، وہ اسی بات کے فوراً بعد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60 کے اوپر حضرت زہرا سلام اللہ کی جو شہادت کا واقعہ ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسا تو بہت مشکل ہے اور بہت بعید معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ کا دروازہ جلایا ہو بعض مسلمانوں نے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کی گردن پر کے اندر رسی باندھی ہو اور ان کو کھینچ کر بیعت کے لیے لے جایا گیا ہو۔ ایسا بہت بعید معلوم ہوتا ہے، اور یہ صرف شیعوں کے الزامات ہیں جو انہوں نے لگائے ہیں۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابن ابی الحدید شیعہ نہیں ہے۔ دیکھیے گا، فَأَمَّا الْأُمُورُ الشَّنِيعَةُ، وہ جو بدتمیزی والے کام اور وہ جو برے کام ہیں، المستحجنہ، جو فحش باتوں پر مشتمل ہے، التی تذکرها الشیعہ، جو شیعہ الزام لگاتے ہیں۔ کیا الزام لگاتے ہیں؟ من ارسال قنفذ الی بیت فاطمہ، کہ قنفذ کو بھیجا تھا خلیفہ ثانی نے جناب سیدہ کے گھر پر، وَأَنَّهُ ضَرَبَهَا بِالصَّوْتِ، اور قنفذ نے پھر تازیانہ مارا جناب سیدہ سلام اللہ کے اوپر، فصار فی عضدها کالدملج، اور ان کا بازو اتنا زیادہ ورم والا ہو گیا کہ وہ ورم ان کے شہادت کے وقت باقی رہا اور ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ وَبَقِيَ أَثَرُهَا إِلَىٰ أَن مَاتَتْ، اور ان کا یہ اس کا جو یہ زخم تھا اور اس کی جو یہ مار اور ضربت تھی وہ باقی رہی جناب سیدہ کی شہادت تک۔ وَأَنَّ عُمَرَ أَضْغَطَهَا بَيْنَ الْبَابِ وَالْجِدَارِ، اور عمر نے جناب سیدہ کو در و دیوار کے درمیان پیس ڈالا۔ فصاحت یا ابتا یا رسول اللہ، اور پھر جناب سیدہ نے کہا اے میرے بابا جان، اے رسول خدا۔ وَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، اور پھر جناب محسن علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی، اور جو جناب سیدہ کے بطن مبارک میں جنین موجود تھا وہ سخت ہو گیا۔ وَجَعَلَ فِي عُنُقِ عَلِيٍّ حَبْلٌ، اور جناب مولا متقیان کے گردن میں رسی باندھی گئی، یقاد بہ، جس کے رسی کے ذریعے کھینچا گیا علی کو، وَهُوَ يَعْتَلُّ، جبکہ وہ انکار کر رہے تھے، وَفَاطِمَةُ خَلْفَهُ تصرخ، اور جناب سیدہ مولا متقیان کے پیچھے تھیں اور وہ آواز بلند کر رہی تھیں اور چیخ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وَتُنَادِي بِالْوَيْلِ وَالثَّبُورِ وَابْنَاهُ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ مَعَهُمَا يَبْكِيَانِ، اور جناب سیدہ پکار رہی تھی اپنے بابا کو اور مسلمانوں کی غیرت یاد دلا رہی تھی، اور امام حسن امام حسین ان کے ساتھ گریہ کر رہے تھے۔ وَأَنَّ عَلِيًّا لَمَّا أَحْضَرَ سَأَلُوهُ الْبَيْعَ، اور جب علی مرتضیٰ کو مسجد تک لایا گیا تو ان سے بیعت کا سوال کیا گیا۔ فَامْتَنَعَ، اور علی مرتضیٰ نے انکار کیا۔ فَتَحَدَّدَ بِالْقَتْلِ، اور علی کو قتل کی دھمکی دی گئی۔ فَقَالَ إِذَنْ تَقْتُلُونَ عَبْدَ اللَّهِ وَأَخَا رَسُولِ اللَّهِ، تو مولا متقیان نے ان سارے دربار میں جمع تھے لوگ ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا اس کو تم قتل کرنے کی بات کرتی ہو اور اس کو شہید کرنے کی بات کرتے ہو کہ جو اللہ کا بندہ بھی ہے اور رسول اللہ کا بھائی بھی ہے؟ فقالو، تو ان لوگوں نے جواب دیا، اما عبد اللہ فنعم، ہاں ہم تمہیں اللہ کا بندہ تو سمجھتے ہیں علی، واما اخو رسول اللہ فلا، لیکن ہم تمہیں رسول اللہ کا بھائی نہیں سمجھتے۔ وَأَنَّهُ طَعَنَ فِيهِمْ فِي أَوْجِهِمْ بِالنِّفَاقِ وَسَتَرَ صَحِيفَةَ الْغَدْرِ الَّتِي اجْتَمَعُوا عَلَيْهَا، اور پھر شیعہ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے یہ منافق تھے جنہوں نے علی بن ابی طالب کے ساتھ یہ سلوک کیا، جناب سیدہ کے دروازے کو جلایا، اور ان منافقوں نے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا آپس میں، جس کی وجہ سے پھر انہوں نے جنگ تبوک سے واپسی کے موقع پر رسول اللہ کے ناقے کے لیے ایک بہت بڑا سا پتھر پھینکا تاکہ رسول اللہ کو شہید کر سکیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی الزامات لگائے گئے ہیں
مسلمانوں کے اوپر اور صحابہ کرام کے اوپر. کہتے ہیں فَكُلُّهُ لَا أَصْلَ لَهُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا. ابن ابی الحدید موصلی اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں ہمارے نزدیک ان روایتوں کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے. ہم ان میں سے کسی بھی روایت کو نہیں مانتے. ہمارے علماء ان روایتوں کا انکار کرتے ہیں. وَلَا يُثْبِتُهُ أَحَدٌ مِّنْهُ, اور ان میں سے کوئی ایک روایت بھی ثابت نہیں ہے. وَلَا رَوَاهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ, اور اہل حدیث نے بھی روایتوں کو ذکر نہیں کیا ہے. حالانکہ امام بخاری کے استاد ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف کے اندر سارے واقعے کو بیان کیا ہے. وَلَا يَعْرَفُونَهُ, اور کوئی نہیں جانتا ہے اس واقعات کو. وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ تَنْفَرِدُ الشِّيَعَةُ بِنَقْلِهِ, اور یہ ایسے واقعات ہیں کہ جو صرف شیعہ بیان کرتے ہیں. حالانکہ ہم خود اس پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت بیان کر کے جا چکے ہیں کہ یہ جو روایت ہے جناب سیدہ سلام اللہ کی شہادت کی, یہ ابن ابی شیبہ نے مصنف میں بھی لکھی ہے, پھر مصنف عبد الرزاق میں لکھی گئی ہے, پھر بلازوری نے اس روایت کو لکھا ہے, پھر فرائد السمتین میں اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے. اور حتیٰ ابن تیمیہ بھی یہ کہتا ہے منہاج السنہ کے اندر کہ ہاں یہ کام کیا تھا خلیفہ ثانی نے, لیکن وہ یہ چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا کوئی مال جو اللہ کا مال ہو وہ پنجتن کے پاس رہ تو نہیں گیا تاکہ وہ مستحقین میں تقسیم کر دیں. تو حتیٰ ابن تیمیہ نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے اور مانا ہے کہ ہاں ایسا واقعہ ہوا تو تھا لیکن اس کا مقصد کچھ اور تھا. اور عجیب بات ہے کہ یہ جو انہوں نے کام کیا ہے تو یہ تو گناہ عذر بدتر از گناہ ہے کہ ایک جو کام ہو گیا ہے اس کے بعد توجیہ پیش کر رہے ہیں کہ نہیں وجہ کچھ اور تھی. وہ پنجتن پاک جن کے بارے میں سورہ دہر کی آیتیں نازل ہوئی ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ چیک کرنے آئے تھے کہ ان کے گھر میں کوئی اللہ کا مال موجود تو نہیں ہے تاکہ وہ مستحقین میں تقسیم کر دیں. تو یہ صرف ایسا نہیں کہ شیعوں نے ذکر کی ہیں ابن ابی الحدید معتزلی, بلکہ یہ آپ کے بڑے بڑے علماء نے بھی ذکر کی ہے. وَمِنْهَا وَلَمْ يُبَايِعْ حَتَّى شَرَطَ, اور انہی الزامات میں سے یہ بھی ہے کہ بیعت نہیں کی گئی یہاں تک کہ شرط لگائے گی أَن يُؤْتِيَهُ عَلَى الْبَيَّةِ ثَمَنًا فَلَا ظَفِرَتْ يَدُ الْبَائِعِ. اور پھر انہوں نے اور باتیں بیان کی ہیں کہ امام حسن اور جناب معاویہ کی بیعت کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ یہ سارے الزامات صحابہ کرام پر شیعہ لگاتے ہیں, حالانکہ اس کی کوئی حقیقت اور کوئی اصل نہیں ہے. یہ باتیں بیان کر کے ابن ابی الحدید معتزلی نے یہ ثابت کیا ہے کہ میں شیعہ نہیں ہوں اور میرا عقیدہ وہی اہل سنت والا عقیدہ ہے. یہ ہم سارے دلائل آپ کی خدمت سے بیان کر رہے ہیں تاکہ جب ہم ان کی کتاب سے روایات ذکر کریں تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ شیعوں کی کتاب ہے. چوتھی بات جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ شیعہ نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام پر جب بات نکلی تو انہوں نے کہا کہ میں تو حضرت ابو طالب کے بارے میں خاموش رہتا ہوں اور مجھے کچھ نہیں پتا کہ وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے یا ایمان نہیں لائے تھے اور نعوذ باللہ کفر کے ساتھ اس دنیا سے گئے تھے. ملاحظہ کیجئے گا جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 82 پر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے مختلف باتیں بیان کرتے کرتے آخر میں جا کر اپنے نظریے کا انہوں نے اظہار کیا ہے. وَجُمْلَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي إِسْلَامِهِ أَخْبَارٌ كَثِيرًا. کہتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کے اسلام کے بارے میں بہت ساری روایات موجود ہے کہ وہ مسلمان تھے اور اسلام اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے. وَرُوِيَ فِي مَوْتِهِ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ أَخْبَارٌ كَثِيرًا. اور کچھ ایسی روایات بھی ہیں, بلکہ بہت ساری ایسی روایات بھی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں جناب ابو طالب اپنے قوم کے اور اپنے قبیلے کے دین کے اوپر گئے تھے. حالانکہ ان کے جو قبیلے و قوم کا دین تھا وہ بھی اسلام اور ایمان کے ساتھ تھا, وہ بھی توحید کے ساتھ تھا. شریعت محمدی اس وقت تک نہیں آئی تھی, لیکن یا وہ شریعت ابراہیمی کے ماننے والے تھے یا وہ شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. اور ظاہراً جو زیادہ تر کلام سے محسوس ہوتا ہے وہ شریعت ابراہیمی کے ماننے والے تھے اور توحید پرست تھے. بت پرست کبھی بھی ان کا قوم اور قبیلہ نہیں رہا تھا. قوم و قبیلے سے مراد خاندان بنی ہاشم ہے اور اس کے اندر بھی بطور خاص جو اولاد عبد المطلب ہے. اور اس میں بھی اگر ہم بات کریں حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی, ان کا تو ایمان کہا جا سکتا ہے سارے مسلمانوں کا ایمان ایک طرف اور ان کا ایمان ایک طرف. ان کا ایمان پھر بھی بھاری رہے گا سارے مسلمانوں کے ایمان پر. لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے قوم اور اپنے قبیلے کے دین کے اوپر اس دنیا سے گئے. اس کے اوپر بھی بہت ساری
احادیث اور روایات موجود ہیں، یعنی وہ نعوذ باللہ کفر کی حالت میں گئے۔ فتعارض الجرح والتعدیل، تو کہتے ہیں کہ دونوں طرح کی روایتیں ٹکرا گئی ہیں، اس طرح کی روایتیں بھی ہیں اور اس طرح کی روایت بھی ہیں۔ فکان کالتعارض البینتین عند الحاکم، یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے دو عادل گواہ مرد اس طرف سے آ کر گواہی دیں کہ اس نے چوری نہیں کی ہے، اور اس طرف سے بھی آ کر دو عادل مرد گواہی دیں کہ اس نے چوری کی ہے، تو جب دونوں طرف سے عادل مرد آ کر گواہی دے رہے ہیں تو دونوں کی گواہیاں ٹکرا جائیں گی، اور ہم جو ہے وہ ایک قاضی کی طرح خاموشی اختیار کریں گے کہ بھئی پتہ نہیں کہ اس نے چوری کی ہے نہیں کی۔ تو کہتے ہیں کہ وَذَلِكَ يَقْتَضِي التَّوَقُّفَ، تو اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں حضرت ابو طالب کے ایمان پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ فَأَنَا فِي أَمْرِهِ مِنَ الْمُتَوَقِّفِينَ، اور میں حضرت ابو طالب کی ایمان اور اسلام کے بارے میں خاموش رہنے والوں میں سے، مجھے نہیں پتا کہ وہ ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے۔ تو یہ جملہ بھی بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب ابن ابی الحدید معتزلی شیعہ امامی اور اثنا عشری نہیں تھے۔ اگر کوئی شیعہ ہوتا ہے تو اسے یقین ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نہ صرف مسلمان اور مؤمن تھے بلکہ وہ مومنین کے شان تھے، خود نبی اکرم کو بچانے والے تھے۔ اگر ابو طالب نہ ہوتے تو آج دین اسلام ہم تک نہ پہنچتا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بڑے احسانات تھے، اور ان کے کردار کا، ان کی رفتار کا کیا کہنا کہ ہم سب کی جانیں حضرت ابو طالب علیہ السلام پر قربان ہو جائیں۔ لیکن یہ ابن ابی الحدید معتزلی کا نظریہ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ شیعہ نہیں تھے۔ پھر درمیان میں ایک بات حضرت امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جب نکلی تو انہوں نے اپنے نظریے کا اظہار کیا، ملاحظہ فرمائیے گا، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 59 کے اوپر۔ جیسا کہ اکثر برادران اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ امام زمانہ اب تک دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، وہ بعد میں تشریف لائیں گے، اور ابھی تک ان کی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ تو محسوس کیجئے گا انہوں نے اس بات کو شیعوں کے نام کے ساتھ منسوب کیا ہے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ولادت ہوئی ہے، ورنہ ان کی ولادت بعد میں ہوگی۔ کہتے ہیں فَإِنْ قِيلَ وَمَنْ هَذَا الرَّجُلُ الْمَوْعُودُ بِهِ الَّذِي قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهُ بِأَبِي ابن خیرۃ الامام، اصل میں مولا متقیان کا ایک فرمان ہے، فرمایا مولا متقیان فرماتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کہ میرے بابا جان آپ پر قربان ہو جائیں اے امام مہدی۔ پھر فرماتے ہیں ابن خیرۃ الامام، جو بہترین کنیز کا بیٹا ہوگا۔ اور بہترین کنیز کیوں کہا؟ اس لیے کیونکہ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ روم سے تشریف لائی تھی اور کنیز کی حیثیت سے آئی تھی، اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان سے عقد فرمایا، اور ان کے ذریعے حضرت حجت ابن الحسن اس دنیا میں تشریف آور ہوئے۔ تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا قربان ہو جائیں امام مہدی پر جو بہترین کنیز کا بیٹا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو امام مولا متقیان نے ارشاد فرمایا ہے امام مہدی کے بارے میں، ان کے بارے میں شیعہ حضرات کیا کہتے ہیں؟ قیل، کہا جاتا ہے کہ اما الامامیہ فیزعمون انہ امامہم الثانی عشر، شیعہ حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ان کا 12واں امام ہے جن کے بارے میں مولا متقیان نے اشارہ فرمایا۔ وَأَنَّهُ ابن امت اسمها نرجس، اور وہ ایک کنیز کے بیٹے ہیں جس کنیز کا نام جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ ہے۔ وَأَمَّا أَصْحَابُنَا، لیکن ہم جو علماء اہل سنت ہیں وہ کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ فَيَزْعَمُونَ، ہمارے علماء یہ گمان کرتے ہیں کہ انہو فاطمی، وہ فاطمی ہوں گے، یولد فی مستقبل الزمان، لیکن وہ بعد والے زمانے میں اور مستقبل میں ان کی ولادت ہوگی، لأم ولد، ایک کنیز کے ذریعے، ولیس بموجود الآن، لیکن وہ ابھی موجود نہیں اور ان کی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ابن ابی الحدید شیعہ نہیں تھے، اگر شیعہ ہوتے تو ان کا عقیدہ ہوتا کہ امام زمانہ موجود ہیں اور ان کی ولادت ہو چکی ہے اور وہ پردہ غیب کے اندر ہے، غیبت کا زمانہ ہے، انشاءاللہ وہ غیبت کے بعد ظہور فرمائیں گے۔ لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مستقبل میں ان کی ولادت ہوگی اور مستقبل میں وہ تشریف لائیں گے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابن ابی الحدید معتزلی یہ شیعہ نہیں تھے۔ ان کی اہل سنت ہونے پر آج ہم نے 5 دلیلیں پیش کی، اور ان 5 دلیلوں کو پیش کرنے کے بعد اب ہم اس نقطے کی طرف بہت مختصراً آتے ہیں، انشاءاللہ پھر بعد میں آنے والے جو
گفتگو ہوگی اس کے اندر ہم فضائل مولا متقیان کو اسی کتاب سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود، اہل سنت ہونے کے باوجود بھی مولا متقیان کو ابن ابی الحدید معتزلی افضل مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سارے اصحاب سے زیادہ بڑا مقام تھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افضل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نمازوں کا کیا کہنا، ان کے روزوں کا کیا کہنا، ان کے جہاد کا کیا کہنا، ان کے حج کا کیا کہنا، وہ سارے اعمال سب سے بہتر انداز سے انجام دیتے تھے؟ یا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ قیامت کے میدان میں سب سے بڑا مقام علی ابن ابی طالب کا ہوگا؟ کیا مطلب ہے؟ دنیا کے اندر ان کا کردار اور دنیا کے اندر ان کے بارے میں احادیث سب سے زیادہ نظر آتی ہے، یا قیامت کے اندر بھی ان کا مقام سب سے زیادہ ہوگا؟ ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ دونوں اعتبار سے علی ابن ابی طالب سب پر افضل ہے۔ دنیا میں بھی ان جیسا کوئی نہیں ہے، اور آخرت میں بھی علی ابن ابی طالب کا مقام سب سے بلند ہوگا۔ دیکھیے گا اس نظریے کو انہوں نے پہلے ہی جلد کے اندر بیان کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9 پر کہتے ہیں کہ وَأَمَّا نَحْنُ، اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے اور ہمارے عقیدے کی بات ہے، فَنَذْهَبُ إِلَى مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ شُيُوخُنَا الْبَغْدَادِيُّونَ مِن تَفْضِيلِهِ۔ تو میرا وہی عقیدہ ہے کہ جو ہمارے اساتذہ جو بغداد کے اساتذہ ہیں ان کا عقیدہ تھا کہ وہ علی کی فضیلت کے قائل تھے۔ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كُتُبِنَا الْكَلَامِيَّةِ، اور یقیناً ہم نے ذکر کیا ہے اپنی کلامی اور اعتقادی کتابوں کے اندر کہ ما معنی الافضل، افضل کا معنی کیا ہے، وَحَلِ الْمُرَادُ بِهِ الْأَكْثَرُ ثَوَابًا أَوْ الْأَجْمَعُ لِمَزَايَا الْفَضْلِ وَالْخِلَالِ الْحَمِيدَةِ۔ افضل سے مراد کیا ہے؟ کیا سب سے زیادہ ثواب رکھنے والے تھے علی ابن ابی طالب، ثواب کے اعتبار سے سب سے آگے تھے، یا ان کے اندر ساری اچھی انسانی اور اخلاقی خصوصیات اور عبادی اور بندگی کی خصوصیات جمع تھی؟ کیا مراد ہے اس سے؟ فرمایا بین انہ افضل علی التفسیرین معا، میرے مطابق دونوں تفسیروں کے اعتبار سے اور دونوں معنی کے اعتبار سے علی سب سے افضل تھے۔ وَلَيْسَ هَذَا الْكِتَابُ مَوْضُوعًا لِذِكْرِ الْحِجَاجِ فِي ذَلِكَ، لیکن یہ جو کتاب لکھی ہے شرح نہج البلاغہ کی، یہ اس لیے کتاب نہیں لکھی کہ ہم اس کے اندر وہ دلائل پیش کریں کہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ علی کا مقام و مرتبہ قیامت کے میدان میں بھی سب سے زیادہ ہوگا اور دنیا کے اندر بھی علی جیسا کردار رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کہا کہ یہ وہ کتاب نہیں ہے کہ جس کے اندر اس موضوع کو ہم چھیڑیں، لیکن بہرحال 20 جلد جب انہوں نے کتاب لکھی تو اس کے اندر واقعاً بہت ساری ایسی روایات کو بیان کیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ محشر کے میدان میں بھی اور قیامت اور جنت کے اندر بھی علی کے برابری کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اس دنیا کے اندر بھی جیسے صفات کے حامل علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھی ویسا کوئی اور دوسرا نہیں تھا۔ ہمیں اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔